یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ چلیں ان کا تو سمجھ آتی ہے نا، یہ تو تحریک انصاف والے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف یہ بھی کچھ ناراض نظر آتے ہیں، اور پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ گورنر کے پی کے نے چیف منسٹر کے پی کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر دیا جی کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے صوبہ خیبر پختونخوا کے ساتھ. تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی دراڑیں پڑ رہی ہیں حکومتی اتحاد میں. میر صاحب دیکھیں، حکومتی اتحاد جو ہے یہ مختلف سیاسی جماعتوں پہ مشتمل ہے. ان کے اپنا منشور ہے، اپنے نظریات ہیں. ہم ڈے ٹو ڈے بیسس پہ جب مینیج کر رہے ہوتے ہیں چیزیں ایز گورنمنٹ، تو ہمیں بعض اوقات مشکلات پیش آتی ہیں انہیں کنونس کرنے میں. اب 27ویں ترمیم میں آج جہاں جائیں آپ کو 28ویں ترمیم کے سوالات کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے. تو 27ویں ترمیم میں کچھ ایسے انفنشڈ ایجنڈاز تھے جو ہم چاہتے تھے کہ پاس ہوں. ایجوکیشن کے تھے، ہیلتھ کے تھے، این ایف سی کا کچھ پارٹ تھا، وہ نہیں انہوں نے مانا، ہم نہیں پاس کرا سکے. تو یہ تو تھوڑی بہت ڈفرینس آف اوپینین رہتا ہے، اور یہ تو دس از اے پارٹ آف ڈیموکریسی. لیکن ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری ہم کٹھے چل رہے ہیں، آگے بھی کٹھے چلیں گے انشاءاللہ. لیکن ہر اس نقطے پہ جن کا ان کا اختلافی نوٹ ہوتا ہے، ہم 10 پوائنٹ لے کے جاتے ہیں، وہ 4 مانتے ہیں، 6 مانتے ہیں، لیکن مل جل کے. ذرا سنیں چیف منسٹر خیبر پختونخوا سہیل افریدی صاحب آج کیا کہہ رہے تھے جی میڈیا کو، ذرا سنا دیں جی. کوئی بات نہیں، سنا دیں. یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی کہ یہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو روڈ پر روک رہے ہیں. یہ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ یہ خیبر پختونخوا کو پاکستان سے الگ کرنا چاہ رہے ہیں. خیبر پختونخوا کی عوام اتنی گئی گزری ان کو نظر آ رہی ہے کہ یہ ظلم کریں گے، یہ کبھی گندم بند کریں گے، کبھی ہم پر گیس بند کریں گے، کبھی بجلی بند کریں گے، اور کبھی جو ہے ان کے چیف ایگزیکٹو کو، ان کی پوری کیبنٹ کو، پوری حکومت کو راستوں پر روکیں گے. ہم دیکھتے رہیں گے. تو شاید یہی وجہ ہے کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کل بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کی پارٹی کے اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد صاحب وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ. تو ایسا لگتا ہے کہ کے پی کے اور مرکز کے درمیان جو ہے نا وہ فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس میں آپ کی پارٹی بھی آن بورڈ نہیں ہے آپ کے ساتھ. دیکھیے، فاصلے بالکل نہیں بڑھتے جا رہے، اور کے پی کو میں تو یہ الفاظ بھی نہیں کہوں گا، لیکن اگر پاکستان کے باقی صوبوں سے پیچھے رکھا جا رہا ہے ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ، ان ٹرمز آف وہاں پہ کوئی لوگوں کے لیے کوئی اچھا کام کرنے کی بات ہو، تو وہ خود کے پی کی گورنمنٹ کر رہی ہے. تیسری دفعہ یہ وہاں پہ آئے ہیں. جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ آپ خوش ہیں، کیمرہ مین خوش ہیں، فلانے خوش ہیں، ان سب کو لے کے جائیں کے پی میں، ذرا انڈیپینڈنٹ وہاں پہ لوگوں سے پوچھیں کہ یہ تیسری ٹرم آئی ہے پی ٹی آئی کی، اس میں کچھ آپ کی زندگیوں میں کوئی آسانی یا بہتری آئی ہے؟ ہم چلے نہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا. کہیں ہم چلے نہ جائیں ان کے ساتھ، بالکل جانا شروع کر دیں. ضرور جائیں، پوچھیں لوگوں سے، پبلک سے پوچھیں. اچھا چلیں آپ بتائیں سر ہمایوں محمد صاحب کہ آپ کی جو اس وقت خیبر پختونخوا کی جو صوبائی حکومت ہے، وہ چیف منسٹر صاحب کا شکوہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا، لیکن اتنے پرابلم ہیں پی ٹی آئی کے اندر بھی کہ وہ پہلی جو ہے کیبنٹ اتنی بڑی تھی، اب اس میں اور وزیر بنا دیے ہیں. تو یہ آپ کی دوڑ کیا عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے، یا وزیر بننے کے لیے اور مشیر بننے کے لیے دوڑ چل رہی ہے وہاں پہ؟ دیکھیے، یہ ان کا پریروگیٹو ہے. میں ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اتنا ایگری نہ کرتا ہوں، بہت میں ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اتنا ایگری نہ آپ نے کرتا بڑی ہوں. اچھی بات کی. دیر از اے ادر وے. لیکن یہ ان کا استحقاق ہے، وہ کیسے لے کر چلتے ہیں، ان کی ٹیم ہے، ہی وڈ ہیو ٹو ڈو اٹ. کس کو کہاں کھلانا ہے. لیکن میں آپ سے پھر یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کل پریس کانفرنس تھی، اس میں پیپلز پارٹی والے بھی بیٹھے ہوئے تھے، گورنر صاحب اور بھی پارٹیوں کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس وقت پیپلز پارٹی کتنی آپ کے ساتھ کھڑی ہے، کتنی اتفاق کرتی ہے؟ اس کا یہ نہیں ہوتا کہ کون ہمارے ساتھ کتنا کھڑا ہے. ان کے اپنے ہر ایک کے اپنا سٹیکس ہوتے ہیں، ہر ایک کے اپنے چیزیں ہوتی ہیں. ہم لوگ سمپل سی بات یہ ہے، اوور دا لاسٹ 2 years جو ہم لوگوں نے چیز دیکھی ہے، ان دا نیم آف جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ جس میں ہم لوگ 2/3 میجورٹی کے ساتھ پاس کر سکتے ہیں بل، ہم لوگوں نے یہ دیکھیں وہاں پہ ہم لوگوں نے پوری سپریم کورٹ کو ارریلیونٹ کر دیا ہے. ہم لوگوں نے اس کے پیرلل ایک سٹرکچر کھڑا کر کے اس کو تقویت دے دی ہے، سپریم کورٹ کے نیچے سے سب کچھ کھینچ دیا. ان دونوں کے سپریم کورٹ کے جج اور جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جج کی مراتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. سو بیسیکلی ہم لوگوں نے وہاں پہ ایک ڈویژن کریٹ کر دی ہے. ہم لوگوں نے ججز کو، آپ ضرور ججز کو ٹرانسفر کریں، لیکن ہر جج کو کہے کہ یار آپ بیسک آپ کا کون سے صوبے سے آپ رہو گے. کے پی میں آپ ایک کام کرو گے، پہلے 4 سال آپ روٹیشن میں جاؤ گے، ایک سال ہر صوبے میں جاؤ گے، تاکہ آپ کو پورے پاکستان کا پتہ چلے، سیکھیں. پھر آخری اس میں ٹینیور میں یا جس لحاظ سے بھی آپ باقی اس میں چلے جاؤ گے. لیکن یہ کہہ دینا کہ حامد میر صاحب آپ نے میرا پروگرام اچھا نہیں کیا، اب آپ کو میں سما میں بھیج رہا ہوں،
اب آپ کو میں جیو میں نیو میں بھیج رہا ہوں, اب آپ کو میں فلانی چیز میں بھیج رہا ہوں, کرتے کرتے یہ دیٹ از ناٹ رائٹ. اگر نہیں، یہ آپ کی آپ نیت غلط بھی comparison نہیں اگر کر آپ رہے. کی نیت بھی ٹھیک ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, چلو میں جج کا کہتا ہوں کہ اگر آپ نے فیصلہ صحیح نہیں کیا میں آپ کو بلوچستان بھیج دوں گا, میں آپ کو سندھ بھیج دوں گا, میں فلانی جگہ بھیج دوں گا. غلط فیصلہ کیا تو بلوچستان کیوں بھیج دیں جی؟ بلوچستان والوں کے لیے غلط جج ہی رہ گئے ہیں. سن نہیں, غلط جج کا فیصلہ دیکھیں نا, اس طرح ہے جس نے بلوچستان میں غلط فیصلہ کیا ہوگا اس کو وہ سندھ بھیج دیں گے. آپ جو بندہ جہاں رہنا چاہتا ہے آپ اس کو وہاں سے اٹھا کے کہیں بھی بھیجو گے. میں پشاور کا رہنے والا ہوں, آپ مجھے اسلام آباد لاؤ گے, میں نہیں خوش ہوں گا. اچھا, لیکن بابر ستار صاحب اسلام آباد کے رہنے والے ہیں, ان کو اگر پشاور بھیج دیا تو یہ تو ان کے لیے بڑا اچھا ہو گیا, اتنا قابل جج مل گیا ان نہیں, کو. دیکھیں اس طرح بات نہیں ہوتی ہے, وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. آپ بابر ستار کو, دوبارہ میں کہہ رہا ہوں, آپ بابر ستار کو کہیں کہ یار یہ آپ کے ٹینیور میں روٹیشن آئے گی, آپ جائیں اور وہاں پہ اپنے فیصلوں سے باقی لوگوں کو بھی سکھائیں, کیونکہ بعض لوگ اچھے ہیں بعض لوگ برے ہیں, ہر ایک ڈاکٹر اچھا نہیں ہوتا, ہر ایک ڈاکٹر برا نہیں ہوتا, ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. آپ اس کو ضرور کریں, لیکن اگر اس کی وجہ ٹرانسفر یہ ہے کہ آپ کمپلین کر رہے ہو ایک سسٹم کے خلاف تو میں آپ کو کر دوں گا, دس از ناٹ رائٹ. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک طرف وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ 28ویں ترمیم نہیں آ رہی, وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں جی اس پہ فیڈرل کیبنٹ میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی, لیکن تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا کے جو صوبائی سربراہ ہیں MNA جنید اکبر صاحب کیا بتا رہے ہیں, ذرا سنائیں جی. ہم سے تو ایز اے پارٹی تو میرے نوٹس میں کوئی نہیں ہے کہ اپوزیشن اور حکومت کی طرف سے انڈیویجول سے رابطے ہو رہے ہیں جو نئی ترمیم آ رہی ہے. تو ابھی جو رابطے بالکل ہو رہا ہے کہ MNS کے ساتھ ہو رہا ہے نئی ترمیم کے ساتھ, اور لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو ترمیم آئے گی جو رہی سی جو تھوڑی سی جمہوریت یا پارلیمنٹ کا جو کردار ہے وہ بھی ختم. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, یعنی کہ پارٹیوں کے ساتھ رابطے نہیں ہو رہے, MNAs کے ساتھ براہ راست رابطے ہو رہے ہیں. یہ ایک MNA صاحب جو کہ پہلی دفعہ MNA نہیں ہے, پہلے بھی 2-3 دفعہ MNA, ان کا دعویٰ ہے. میر صاحب دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی 28ویں ترمیم کے حوالے سے کوئی ڈرافٹ کوئی ڈسکشن کسی جگہ پہ نہیں ہے. تو جنید اکبر خان کو کیسے پتہ ہے کہ وہ اس کے آنے کے بعد جو تھوڑی بہت جمہوریت رہ گئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی؟ میرا بھائی ہے, ایسی کوئی بھی بات ابھی ڈسکشن نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات, بینگ چیف وپ آف دی رولنگ پارٹی, میں آپ کو یہ بات بتا سکتا ہوں چیف وپ ہونے کی حیثیت سے کہ جب بھی امینڈمنٹ ہوئی ہے ابھی جو ماضی میں ہوئی ہیں تو 2 سے 3 ہفتے پہلے MNAs کی لوکیشن اور ان کی اسلام آباد میں یا کم از کم پاکستان میں موجودگی کو یقینی بنانا یہ میری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. ابھی پارٹی کی طرف سے کوئی ڈائریکشن ایسی نہیں آئی کہ MNAs کی حاضری کو اور ان کی لوکیشن کو یقینی بنائیں. لہٰذا یہ جو ریکی ہے یہ 2-3 ہفتے پہلے شروع ہوتی ہے, چونکہ ہمیں بڑی تھن ایک میجورٹی حاصل ہے 2/3 کے لیے. ریکی شروع نہیں ہوئی, ابھی ریکی شروع نہیں ہوئی. یہ بڑی آپ نے اندر کی بات بتا دی ہے کہ MNAs کی ریکی بھی ہوتی ہے, ان کی لوکیشن کی ریکی ہوتی ہے, لوکیشن کی بھی ریکی ہوتی ہے. کہاں بالکل ہوتی ہے بھائی. میرے اگر 10 MNA پاکستان سے باہر ہیں تو میں نے ریکی تو کرنی ہے نا. کوئی یورپ بیٹھا ہے, کوئی امریکہ بیٹھا ہے, انہیں کہنا ہے کہ بھائی وقت سے پہلے پہنچو, پاکستان پہنچو, تو یہ تو کرتے ہیں. اسی کو میں ریکی کہہ رہا ہوں. پھر ایک بریک, وہ جو آپ ریکی کہہ رہے ہیں وہ اور ریکی ہے, وہ میں نہیں کرتا. آپ نہیں کرتے وہ ریکی میں نہیں کرتا جو آپ سمجھ رہے ہیں. تو میں نے کب کہا کہ میں نے تو نہیں کہا. آپ نے بڑے معنی خیز انداز میں کہا ہے نا کہ وہ ریکی بھی ہوتی ہے, تو میں لوکیشن کی ریکی کی بات کی ہے. بھائی جان میں بریک لے لوں تو بہتر ہے.